الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام دوستوں، ساتھیوں، معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا. رمضان کے روزے رکھنے، تراویح پڑھنے اور قرآن مجید کی تلاوت کی سعادت نصیب فرما دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے مبارک فرمائے اور ہمیں بار بار رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے میں جتنے اعمال کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک اصول تو یہ سکھایا کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کا بدلہ آخرت میں عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہر عمل کا بدلہ آخرت میں عطا فرمائے گا. اور ایک دوسرا اصول اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا کہ یہ انسان جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا اثر اللہ تعالیٰ اس انسان کی زندگی میں دکھاتا ہے. یہ انسان جب اپنی زندگی میں کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی زندگی میں اس کا اثر دکھاتا ہے. تو معلوم ہوا نیک عمل کا اجر آخرت میں ملتا ہے، اس نیک عمل کا اثر انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے. ابھی آپ کے سامنے جو یہ آیت تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے یہی اصول بیان فرمایا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو کوئی مومن مرد یا عورت کوئی نیک عمل کرے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ضرور بضرور یقیناً ہم اسے حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے. اس دنیا کے اندر ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے، حیات طیبہ نصیب فرما دیں گے. تو یہ اس زندگی میں اس کا اثر نیک اعمال کا ظاہر ہوا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم اس کے اعمال کا بہترین بدلہ آخرت میں عطا فرمائیں گے. ہم اس کے اعمال کا بہترین بدلہ آخرت میں عطا فرمائیں گے. تو اس آیت سے یہ باتیں معلوم ہو گئی کہ اللہ رب العزت نیک اعمال کا بدلہ آخرت میں عطا فرماتے ہیں،
اور ان نیک اعمال کا اثر ہماری زندگی میں ظاہر فرما دیتے ہیں. اور یہاں پہ بتا بھی دیا اس آیت میں کہ جب انسان نیک عمل کرتا ہے، چاہے وہ خاتون ہے مرد ہے، تو اللہ رب العزت اسے حیات طیبہ نصیب فرما دیتے ہیں اس دنیا میں، پاکیزہ زندگی نصیب فرما دیتے ہیں اس دنیا میں. اور اس نیک عمل کا اجر، بہترین اجر، بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائیں گے. تو یہ روزہ رکھنے، قرآن مجید تلاوت کرنے، تراویح پڑھنے اور اسی طرح دوسرے نیک اعمال کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اثرات ہماری زندگیوں میں ظاہر فرما دیے اور ہمیں یہ عطا فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پاکیزہ زندگی عطا کر دی. اب یہ پاکیزہ زندگی یہ ہوتی کیا ہے، حیات طیبہ ہے کیا، تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ان روزوں نے ہماری زندگیوں پہ کیا اثرات چھوڑے ہیں. اجر جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائیں گے، لیکن ان روزوں اور رمضان کے اثرات کا انسان کی زندگی پہ کیا ہوتا ہے، انسان کی زندگی پہ کیا اثرات ظاہر ہوتے ہیں ان روزوں کے بدلے میں. ایک تو یہ کہ انسان کی زندگی پہ یہ اثر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کے نتیجے میں انسان کو پاکیزہ زندگی دیتا ہے. وہ پاکیزہ زندگی کیا ہوتی ہے، گناہوں سے پاک زندگی. بات مکمل ہو گئی. پاکیزہ زندگی، گناہوں سے پاک زندگی، یہاں پر بات مکمل ہو گئی. گناہوں سے پاک زندگی پاکیزہ زندگی کہلاتی ہے، حیات طیبہ کہلاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. گناہوں سے آلودہ زندگی غیر پاکیزہ زندگی کہلاتی ہے. جس انسان کی جتنی زندگی گناہوں سے پاک ہوگی، جتنی فیصد پاک ہوگی، اتنی فیصد وہ انسان پاکیزہ زندگی والا ہوگا. اگر اس کی زندگی 50% اس کی زندگی میں گناہ نہیں ہے تو وہ 50% پاکیزہ زندگی والا انسان ہوگا. اگر 90% اس کی زندگی میں گناہ نہیں ہے تو وہ 90% پاکیزہ زندگی والا ہوگا. اور اگر 100% اس کی زندگی میں گناہ نہیں ہے تو وہ اسے 100% پاکیزہ زندگی نصیب ہوگی. ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ کیا کوئی شخص 100% گناہوں سے بھی پاک ہو سکتا ہے؟ کیا آج کے زمانے میں کوئی انسان 100% گناہوں سے بھی پاک زندگی گزار سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے ایسے انسان دیکھے ہیں کہ جن کی زندگی 100% گناہوں سے پاک ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ نے خود ایسے انسانوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں دیکھا ہے. یہ نہیں کہا کہ دیکھیں گے، میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھا ہے ایسے انسانوں کو جو 100% گناہوں سے پاک تھے، اور وہ تھے اعتکاف میں بیٹھنے والے خواتین و حضرات. اعتکاف کو اعتکاف اسی لیے کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المعتکف هو یعتکف عن الذنوب. اعتکاف کا مطلب ہے رکنا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معتکف کون ہوتا ہے؟ معتکف وہ ہوتا ہے یعتکف عن الذنوب، جو گناہوں سے رک جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی، سچے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف کرنے والا گناہوں سے رک جاتا ہے۔ اب ذرا یاد کیجئے اعتکاف میں بیٹھنے والے خواتین و حضرات کہ اللہ رب العزت نے ان کو کس کس نعمت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پریکٹیکل کر کے دکھا دیا، عملی طور پہ تجربہ کر کے دکھا دیا کہ اے میرے بندے، اگر تو چاہے تو اپنی زندگی کو 100% گناہوں سے پاک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اعتکاف والے ایک گناہ بھی نہیں کرتے تھے، سارے گناہوں سے بچ کے رہتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ ممکن ہے کہ ایک انسان 100% گناہوں سے بچ جائے۔ یہ ممکن ہے کہ ایک انسان 100% گناہوں سے بچ جائے۔ گناہوں سے معصوم صرف انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ ایک انسان جوانی سے لے کے قبر میں جانے تک اس سے کوئی گناہ کبیرہ سرزد نہ ہو، یہ ممکن ہے۔ بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ تو یہ روزے کے اثرات ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے کے بدلے میں انسان کو ثابت کر کے دکھاتے ہیں کہ اگر تم گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو بچ سکتے ہو۔ گناہوں سے بچانے والی کیا چیز ہوتی ہے؟ گناہوں سے بچانے والی کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ بھی اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے ذریعے سے روزے کے نتیجے میں انسان کو سکھا دیا، بتا دیا کہ یہ انسان روزے کے اندر حلال کھانے سے بچتا رہا، حلال پانی پینے سے بچتا رہا، بند کمرے کے اندر ٹھنڈا پانی موجود ہے، تنہائی میں یہ انسان بیٹھا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے۔ اور یہ نوجوان جو کبھی بھی گناہ کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، گناہ کا کوئی موقع چھوڑتا ہی نہیں تھا باقی زندگی میں، رمضان میں روزہ رکھ لیتا ہے۔ یہ نوجوان بھی کمرے کے اندر ٹھنڈا پانی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود پانی کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاتا۔ پوچھے تو صحیح کہ بھائی اتنی پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، بند کمرہ ہے، تو آپ ذرا اس سے پوچھئے تو صحیح کہ آپ نے کھایا کیوں نہیں، پیا کیوں نہیں؟ نوجوان کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ساری قوتیں گناہ پہ آمادہ کرنے والی اس کے اندر موجود ہے، تو وہ نوجوان کہتا ہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب اس گئے گزرے نوجوان سے کہیے اللہ کے بندے کوئی نہیں تھا کمرے میں، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، پانی پی لیتے، پیاس لگ رہی تھی، وہ معصومانہ انداز میں، جس کو ہم بیکار نوجوان کہتے ہیں، اللہ تو دیکھ رہا تھا نا، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ گناہ سے بچانے والی دو چیزیں ہیں جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ یہ اثرات بھی اللہ تعالیٰ نے روزے کے ذریعے انسان کو دکھائی۔ ایک انسان کی نیت، انسان کا ارادہ، پختہ ارادہ کہ میں نے نہیں کھانا، میں نے نہیں پینا، صرف یہ ایک ارادہ، یہ ایک نیت انسان کو رمضان کے مہینے میں اس حلال کھانے، حلال پینے سے روک دیتا ہے پورا مہینہ۔ یہ انسان کی نیت، انسان کا پختہ ارادہ ہے، اور انسان کو گناہوں سے بچانے والی
وہی چیز بھی ہے جو اس نوجوان کو سخت گرمی میں بند کمرے میں پانی پینے سے روک رہا تھا۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ انسان تو ایسا ہے، اس کی فطرت تو ایسی ہے کہ چوراہے پہ، سڑک پہ سارجنٹ کھڑا ہو، ٹریفک وارڈن کھڑا ہو، وہ اشارہ کراس نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ ٹریفک وارڈن جو ہے وہ کھڑا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ انسان کا مزاج ہے، انسان کی فطرت ہے۔ اسے پتا ہو کہ کوئی کھڑا دیکھ رہا ہے تو بندہ بندہ بن کے رہتا ہے، اور جب سب سے بڑا دیکھ رہا ہو تو پھر اور زیادہ بندہ بن کے رہے گا۔ تو دو چیزیں انسان کو گناہوں سے روکتی ہے: انسان کی نیت، پختہ ارادہ کہ میں نہیں کروں گا، نمبر دو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ دو چیزیں انسان کو حلال کھانے سے روکتی ہے بند کمرے کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اور بات سکھائی جس کا اثر انسان کی زندگی پہ ظاہر ہوا، اور وہ یہ تھی کہ اللہ نے انسان کو یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ اے انسان، یہ کھانا، یہ پینا، یہ تو ضروریات زندگی میں سے ہے، اس کے بغیر انسان مر جاتا ہے۔ نہ کھائے نہ پیے تو انسان مر جاتا ہے۔ یہ دونوں تو ضروریات زندگی میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں انسان کی زندگی میں یہ اثر پیدا کر کے دکھا دیا کہ اے انسان، جو چیزیں ضروریات زندگی میں سے ہے تو صرف میرا دھیان اپنے اندر پیدا کر لے، صرف نیت کر لے تو ضروریات زندگی جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، تو ان کو چھوڑ سکتا ہے۔ تو یہ گناہ جو ضروریات زندگی میں سے بھی نہیں ہے، ان کے بغیر تو زندہ رہ سکتا ہے، جن چیزوں کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتا ان کو چھوڑ سکتا ہے، تو باقی 11 مہینے جو تیری ضروریات زندگی میں سے نہیں ہے، یعنی گناہ، ان کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا۔ یہ بھی ہمیں رمضان کے اندر روزے کے اثرات ہماری زندگی پہ مرتب ہوئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روزے میں انسان کے اندر وقت کی پابندی عطا فرمائی۔ ایک بندہ بھی آپ میں سے ہاتھ کھڑا کر دے یا بتا دے، آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی کہ مجھے ایک بہت ضروری کام تھا، میں نے میٹنگ میں جانا تھا، میں نے فلانی جگہ جانا تھا، میں نے افطار جو ہے پہلی کر لی، ایڈوانس کر لی، ایک بندہ یا خاتون بھی بتا دیں، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ایڈوانس میں افطاری کر لی۔ وقت پر سحری کرنا، وقت پر افطاری کرنا، تو یہ بے ترتیبہ انسان، غیر منظم انسان، وہ انسان جس کا معاشرے میں، جس کی زندگی میں کوئی ترتیب نہیں ہے، نہ کھانے کا وقت معلوم ہے، نہ پینے کا وقت معلوم ہے، نہ سونے کا وقت معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر اس کو مرتب کیا کہ اتنے بجے بس آگے کھانا بند، اتنے بجے کھانا شروع کر دینا ہے، ادھر افطار کا وقت ہوا، ادھر کھانا شروع، سامنے کھجوریں رکھی ہوئی ہے، مجال ہے کہ کوئی 1 منٹ پہلے کھا لے، کوئی ڈنڈا لے کے کھڑا بھی نہیں ہوا، کوئی پولیس والا موجود نہیں ہے، پورا اختیار ہے، کھا پی سکتا ہے۔ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے پورا اختیار دیا، پورا اختیار دیا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں بند کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دانت نہیں چھینے، اس کا معدہ بند نہیں کیا، اس کا منہ بند نہیں کیا کہ کھائے گا یہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو کھلا چھوڑ دیا ہے، انسان کو پورا اختیار دیا۔ بس یہ بتا دیا کہ نیت اور میرا دھیان پیدا کر لے تو ان کھانے کی چیزوں کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تربیت کی، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کیا کی؟ تربیت کی۔ یہی تقوی ہے، انسان روزے کے اندر متقی بنتا ہے۔
تو یہ نیک اعمال کے اثرات ہے. انسان روزے کے ذریعے متقی بنتا ہے. تقوی کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کے نہ کرنے سے بچنا، جن کاموں سے روکا ہے ان کے کرنے سے بچنا، یہ تقوی ہے. تو اللہ رب العزت نے آپ سب کو متقی بنا دیا. جس نے بھی روزہ رکھا تو اللہ رب العزت نے اسے عملی طور پہ متقی بنا دیا ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ یہ تقوی کے اثرات کو پورا سال ہم باقی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. تو یہ روزے کے اثرات ہے. اب کوئی ایک روزے دار بھی کھڑے ہو کے نہیں کہہ سکتا کہ میں متقی نہیں بنا، میرے اوپر تقوی کے اثرات ظاہر نہیں ہوئے. آپ سب نے نمازیں پڑھی، اس کی بھی اثرات ہوتے ہیں. نماز کے اثرات انسان کی زندگی پر ہوتے ہیں. تراویح پڑھی، اس کا بھی اثر انسان کی زندگی پہ ہوتا ہے. نمازیں پڑھنے سے کیا اثر ہوتا ہے؟ 21ویں پارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائیوں اور بے برائیوں سے روکتی ہے. یہ بے حیائی سے روکنا، فحشاء سے روکنا، یہ نماز کا اثر ہے. یہ انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے، آخرت میں اجر اور ثواب ملے گا. ہمارے استاد محترم کے پاس ایک مرتبہ ایک صاحب تشریف لائے، کہنے لگے کہ میری نماز مجھے برائیوں سے نہیں روکتی. پتہ نہیں کن کو روکتی ہے، یعنی نمازیں بے اثر ہے. تو ہمارے استاد حیران بھی ہوئے کہ اپنے بارے میں کہہ رہا کہ نہیں روکتی، کسی اور کے بارے میں بھی نہیں پوچھا. خالق فرما رہا ہے کہ نماز کے اندر اثر ہے، اور یہ مسلمان بندہ کہتا پھرتا ہے کہ نمازوں میں کوئی اثر نہیں ہے. یہ باتیں نہ کرے کہ نمازوں کے اندر اثر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اثر میں پیدا کرتا ہوں، بندہ نہیں کہہ سکتا کہ اثر نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہر نماز پڑھنے والے کی زندگی میں اس کا اثر ہوتا ہے، بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو ان صاحب نے جب یہ کیا کہ میری نماز بے اثر ہے، تو حضرت نے سوال کیا کہ آپ نے ابھی نماز پڑھی؟ تو اس نے کہا جی ہاں، عصر کی نماز پڑھی. تو حضرت نے پوچھا آپ نے نماز میں چوری کی، آپ نے نماز میں ڈاکہ ڈالا، آپ نے نماز میں یقیناً بے حیائی کی باتیں کی ہوں گی، آپ نے غیبت کی ہوگی، بہتان کیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا. وہ کہنے لگا نہیں نہیں حضرت، میں نے یہ ان میں سے کوئی کام نہیں کیا. تو حضرت نے فرما دیا کہ نماز نے روک لیا نا برائیوں سے اور بے حیائیوں سے. جتنی دیر نماز کے اندر انسان رہتا ہے، بے حیائیوں اور برائیوں سے رکتا ہے، تو یہ اثر ظاہر ہوا نا انسان کا، نماز کا، نماز انسان کی زندگی پہ. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد بھی یہ اثر رہنا چاہیے، مسجد سے باہر نکل کے بھی یہ اثر رہنا چاہیے. ہماری مصیبت کیا ہے؟ ہماری مزاج کی مصیبت یہ ہے کہ ہم نماز کے اثرات نماز کے اندر رکھتے ہیں، باہر نہیں رکھتے. ورنہ یہ جو مستشرقین ہے، غیر مسلم ہے، انہوں نے اسلامی عبادات کو بڑے غور سے دیکھا اور یوں کہا کہ یہ مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں، جب انہوں نے مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھ دی کہ یہ جب مسلمان نماز میں جو کچھ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کہ ایک بندہ ہے اللہ اکبر کہہ رہا ہے، سب ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ کہتا ہے اللہ اکبر، سب رکوع میں چلے جاتے ہیں، یہ کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، سب کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایک بندہ بھی نہیں کہتا میں نے رکوع میں نہیں جانا، آپ سب چلے جائیں، میں نے رکوع میں کھڑا نہیں ہونا، میں نے سجدے میں نہیں جانا.
غیر مسلموں نے مستشرقین نے کتاب میں لکھ دیا اگر مسلمان جو نماز میں کرتا ہے بعد کی زندگی میں بھی ایک رہبر ایک رہنما ایک لیڈر کی بات مان کے چلے تو یہ قوم دنیا کی مضبوط ترین قوم کہلائے گی۔ جس طرح نماز کے اندر یہ ایک بندے کی بات مان کر پورا مجمع چلتا ہے، اسی طرح اگر زندگی کے اندر گھر کے اندر اپنے بڑے کی بات مان کر چلے، باپ کی بات مانے، ماں کی بات مانے، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے دفتر کے اندر ایک بڑے کی بات مانے، کاروباری ادارے کے اندر رہتے ہوئے ایک بڑے کی بات مانے، ایک ادارے کے اندر رہتے ہوئے ایک بڑے کی بات مانے، ایک ملک کے اندر رہتے ہوئے ایک بڑے کی بات مانے، تو وہ خاندان، وہ ادارہ، وہ ملک دنیا کا مضبوط ترین اور طاقتور ترین ملک بنے گا، خاندان بنے گا، ادارہ بنے گا، بشرطے کہ وہ بڑا بھی قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہو۔ شرط کیا ہے کہ وہ بڑا بھی قرآن کے مطابق سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہو۔ اللہ رب العزت نے نماز کے روزے کے اثرات جو اللہ رب العزت نے ہمیں اس رمضان میں دکھائے ہمیشہ باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج وقت کی بڑی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے جو یہ اثرات ہمیں اپنی زندگی میں دکھائے ہیں ہم اپنے باقی زندگی میں بھی برقرار رکھیں۔ یہ شوال کا مہینہ جو رمضان کے فوراً بعد آتا ہے، قرآن مجید میں رمضان کی تکمیل کے سلسلے میں ایک عجیب بات اور عجیب انداز سے ایک آیت بیان فرمائی ہے۔ پہلے روزوں کی فرضیت کا بیان فرمایا کہ تم پہ روزے فرض کیے ایام معدودات جو کہ گنتی کے کچھ دن ہے، پھر فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو، روزہ نہ رکھ سکتا ہو، سفر پہ ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ روزے قضا کر لیں، اور بعد میں جب تندرست ہو جائے یا اپنے وطن واپس پہنچ جائے تو اس وقت ان چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کر لے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہیں مشکل میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، بیماری اور سفر میں اور روزہ چھوڑنے کی اجازت دی تاکہ تمہارے لیے آسانی پیدا ہو، اور پھر فرمایا کہ ہم نے یہ روزے اس لیے فرض کیے تاکہ جتنے روزے ہم نے تم پہ فرض قرار دیے تھے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ تم ان کی گنتی پوری کر لو۔ ان الفاظ کا مطلب تو یہ ہے کہ جہاں تک روزوں کا حق ادا کرنے کا تعلق ہے وہ شاید تم نہ کر سکو، روزہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، کوئی بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو جتنی گنتی کے روزے ہم نے فرض قرار دیے تم صرف وہ گنتی جو ہے وہ پوری کر لو۔ یعنی اصل چیز ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ تم ہمارے حکم کی کتنی اطاعت کرتے ہو۔ ہم نے کہا تھا کہ 30 دن تک کھانا پینا کچھ نہیں ہے، اگر تم نے ہمارے حکم کی تعمیل میں یہ گنتی پوری کر لی تو چاہیے اس کا حق ادا ہوا یا نہ ہوا ہم تمہاری طرف سے قبول کر لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ بہت ہی اعلیٰ قسم کی عبادت مطلوب نہیں ہے کہ تم ایسی عبادت کرو جیسے فلاں پیغمبر نے کی، ہم جانتے ہیں کہ تم کمزور ہو، تو اس میں یہ ہمارے لیے بڑی تسلی کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرماتی۔ اور جب یہ 30 دن گنتی کی پوری کر لو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر کہو۔ علماء کرام نے فرمایا کہ یہ نماز عید کی طرف اشارہ ہے کیونکہ عید کی نماز میں 6 تکبیریں زائد کہی جاتی ہے، اور عید کے خطبے میں مسنون طریقہ بھی یہی ہے کہ پہلے خطبے میں 9 دفعہ تکبیر ہو اور دوسرے میں 7 تکبیریں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے خطبے کے دوران کثرت سے یہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے عید کے خطبے میں سنا بھی ہوگا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر آگے فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو کہ اے اللہ اپنے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا،
अपने रोज़ों की तौफीक अता फरमाई, अपने हुक्म की तामील में गिनती पूरी करने की तौफीक अता फरमाई। यहाँ तक रमज़ान के रोज़ों की तकमील का ज़िक्र था। उसके बाद जो आयत अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाई वो बहुत मानाखेज़ है। रमज़ान रोज़ों की गिनती और ईद के ज़िक्र के बाद फ़ौरन फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाइ इज़ा दआन। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि अगर मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछे तो तुम उनको बता देना कि मैं करीब हूं, कि जब भी कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी बात सुनता हूं, मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूं। बज़ाहिर इस तरतीब में इस बात की तरफ इशारा है, ये मत समझना कि रमज़ान गया तो अल्लाह मियाँ भी गए, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक भी गया, अल्लाह ताला की इबादत भी गई, अल्लाह ताला का कुर्ब भी गया, उनसे दुआएं मांगने का जज्बा भी खत्म हुआ। बल्कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं तो तुम्हारे करीब हूँ, चाहे रमज़ान का महीना हो या गैर रमज़ान का, तुम्हारी दुआएं सुनता हूँ। दिल में जो ख्याल आता है कि रमज़ान चला गया, उसमें जो अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक कायम हुआ था वो खत्म हो गया, अब अगर दुआएं मांगेंगे तो वो दुआएं कबूल नहीं होंगी, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। यहाँ अब हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने और अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक बरकरार रखने का इस दरजे एहतमाम नहीं करना चाहिए था जितना कि रमज़ान में करते थे। तो इस गलत फहमी का अल्लाह ताला ने फिलफोर इजाला फरमा दिया कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो कह देना कि मैं करीब हूँ, लिहाजा फलियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी। बंदों को चाहिए कि मेरी बात को कबूल कर ले, यानी रमज़ान के बाद भी मेरे अहकाम की इताअत का सिलसिला जारी रहना चाहिए, मुझ पे ईमान रखे कि अल्लाह ताला हमारा खालिक मालिक है, परवरदिगार है, वो एक है, उसके तमाम अहकाम वाजिबुल इताअत है। जब ये मानेंगे तो लअल्लहुम यरशुदून, वो सीधे रास्ते पे आ जाएंगे। इसलिए कोई ये ना समझे कि रमजान में तो शैतान कैद था, रमजान के बाद आजाद हो गया, तो पहले हम रमजान में जो नए काम कर रहे थे, किसी हद तक गुनाहों से बचने का एहतमाम भी कर रहे थे, अब वो खत्म कर दें। अल्लाह बचाए उल्टे पांव वापस चले जाए। ठीक है, रमजान में ज्यादा इबादत का एहतमाम था, तरावी की 20 रकात थी, अब रमजान के बाद वो नहीं है, वो दीगर नवाफिल है। बाद बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर ईशा की वितर से पहले चंद रकात सलातुल लैल की नीयत से पढ़ ले तो पढ़ने वाला तहज्जुद की बरकत से महरूम नहीं होता। एक हदीस से ये भी साबित है कि ईशा के फर्ज के बाद जो नमाज नफली तौर पे पढ़ी जाए वो सलातुल लैल यानी तहज्जुद में शुमार होगी। इसी तरह रमजान में तिलावत की मिकदार ज्यादा थी, अब उतनी नहीं तो कुछ कम ही कर ली, लेकिन रमजान के बाद तमाम मामूलात को बिल्कुल खत्म कर देना ये सही नहीं है। बल्कि अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक को बरकरार रखने के लिए नफली इबादतों का एहतमाम रमजान के बाद भी होना चाहिए। रमजान अल मुबारक की सूरत में तो अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से तरबियत का जमाना हमें और आपको अता फरमाया, हमारे दिल में तकवा की कुछ शमअ रोशन करने का रास्ता निकाला। रोजों की फर्जियत का मकसद जो है वो भी यही बताया गया था कि तकवा का हुसूल है। कैसे ही किया गुजरा मुसलमान ही क्यों ना हो, लेकिन रमजान के महीने में उसके दिल में कुछ एहसास पैदा हो जाता है जिसकी बदौलत वो रोजे रखता है, तरावी पढ़ता है, गुनाह नहीं करता, आम दिनों के मुकाबले में उसकी तिलावत ज्यादा हो जाती है, अल्लाह ताला का जिक्र ज्यादा हो जाता है। अगर कोई बात होती है तो उसके दिल में खटक पैदा हो जाती है कि कहीं उससे रोजा टूट तो नहीं गया। बहुत से लोग रमजान में कॉल करते हैं, पूछते रहते हैं कि कई आ गई थी क्या, मेरा रोजा तो नहीं टूटा। तो अगर कई खुद ब खुद आ जाए और वापस ना चली जाए तो रोजा नहीं टूटता। अगर जानबूझ के कई की हो और मुंह भर के हो तो रोजा टूट जाएगा। तो रमजान के महीने में हर मुसलमान के दिल में एक एहतियात और कटक पैदा हो जाती है
اب بھی ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ پورا سال رمضان کی یہ انوارات اور برکات ہمیں نصیب ہو، ہمیں حاصل ہو، تو یہ احتیاط اور یہ کٹک جو رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب فرمائی ہے، یہ باقی اوقات میں بھی باقی رہنی چاہیے۔ یہی احتیاط اور کٹک رمضان کے بعد بھی برقرار رکھو۔ جو عمل بھی کرو اس بات کی احتیاط کے ساتھ کرو کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسند ہوگا یا نہ پسند، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں۔ رمضان سے پہلے جو غفلت اور بے پرواہی تھی، حلال و حرام، جائز و ناجائز کی کوئی فکر نہیں تھی، یہ طرز اب ختم کرو۔ رمضان کے مہینے میں جو تربیت دی گئی تھی اس کی روح کو برقرار رکھو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں اس کو پیدا فرما دے تو انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کا فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ رمضان کے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ساری برکتیں، ساری رحمتیں جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں رکھی تھی وہ سب ہمیں حاصل ہوں گی۔ اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے علماء کرام نے ایک مختصر سا نظم بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ کہ نماز با جماعت کا اہتمام، مردوں میں اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ نماز با جماعت مسجد میں ادا ہو، جبکہ عورتیں نماز کو اپنے صحیح اور اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ نماز کو تمام کاموں پہ مقدم سمجھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام گورنروں کو تقریباً آدھی دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، وہ باقاعدہ شاہی فرمان جاری فرمایا تھا، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ میرے نزدیک تمہارے سارے کاموں میں سب سے زیادہ اہم کام نماز ہے۔ یہ امیر المؤمنین کی طرف سے سارے گورنروں کے نام شاہی نامہ تھا کہ ذاتی کام ہو، سرکاری کام ہو، لیکن سب سے زیادہ اہم کام نماز ہے۔ جو شخص اس کی حفاظت کرے گا وہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا۔ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضِيَعُ، جو اس نماز کو ضائع کر دے گا، نعوذ باللہ، یا تو پڑھے ہی نہیں یا ناقص طریقے سے پڑھے۔ مثلا اگر مرد مسر کی بجائے گھر میں پڑھتا ہے بلا عذر تو یہ ادا ناقص ہے، یا یہ کہ نماز کے ارکان اور آداب کو ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کرتا تو اور کام اس سے زیادہ برباد ہوں گے۔ اگر نماز کا اہتمام نہیں ہے تو باقی کاموں کا بھی پھر اہتمام نہیں ہوگا۔ ایک تو نماز کا اہتمام، دوسرا یہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کہ نماز فجر کے بعد کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول ہر شخص بنائے، کوئی دن بھی قرآن مجید کی تلاوت سے خالی نہ ہو۔ قرآن مجید میں 7 منزلیں ہیں، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ہر روز ایک منزل کی تلاوت کا معمول لوگوں کا تھا، 7 دنوں میں قرآن مجید مکمل فرمایا کرتے تھے۔ ہم لوگ چونکہ کمزور ہیں شاید اتنا نہ کر پائیں، لیکن جتنا ہو سکے ضرور ہمیں کرنا چاہیے، ایک پارہ ہو، آدھا پارہ ہو۔ بلکہ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی سے آدھا پارہ بھی مشکل ہوتا ہے تو پاؤ پاؤ پڑھ لیا کرے یا 2-3 رکوع کا معمول بنا لے، لیکن کوئی دن قرآن مجید کی تلاوت سے خالی نہ گزرے۔ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں گے تو اس کے انوارات اور برکات ہمیں حاصل ہوں گے، ہماری زندگیوں میں سکون آئے گا، رحمت ہوگی، برکت نازل ہوگی، پریشانیاں ختم ہوں گی، ہر چیز میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ مسنون دعاؤں کا اہتمام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول اور ماثور دعائیں ہیں، جیسا کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مناجات مقبول میں وہ دعائیں جمع کر دی ہے، تو کوئی دن ان کی ایک منزل پڑھنے سے خالی نہ جائے۔ وہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمودہ ہے، ایسی دعائیں ہیں کہ دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں اس میں جمع ہے، اگر وہ قبول ہو جائے تو دنیا اور آخرت کی کوئی حاجت باقی نہیں رہتی۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह जो दुआएं मांगी है, हम और आप उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। तो मुनाजात मकबूल पढ़ने का एहतमाम करें। इसी तरह मसनून दुआएं जो है, एक किताब का नाम भी है, मौलाना आशिक इलाही साहब रहमतुल्लाह अलैह की है। रोजमर्रा के जो हम अमाल करते रहे, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं हमने हमें सिखाई कि सोने से पहले कौन सी दुआ पढ़नी है, सोने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी है, खाना खाने से पहले की दुआ, खाना खाने के बाद की दुआ, घर से निकलने की दुआ, घर में दाखिल होने की दुआ, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, बाजार में जाने की दुआ। इस तरह वो मसनून दुआएं जमा है, तो उनको भी पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। तीन बातें हो गई। चौथी बात कि अल्लाह ताला की जिक्र का एहतमाम, अल्लाह ताला की जिक्र का एहतमाम। रोजाना अल्लाह ताला का जिक्र करने की आदत डालें। जैसे सुबहान अल्लाह व बिहम्दिल्लाह सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। या इसी तरह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, या अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। और दुरूद शरीफ, मुख्तसर तरीन दुरूद शरीफ, वसल्लल्लाहु अला नबीयिल उम्मी, वसल्लल्लाहु अला नबीयिल उम्मी। और रोजाना फजर की नमाज के बाद तिलावत, एक मंजिल मुनाजात मकबूल। और इसी तरह ये तस्बीहात जो आपके सामने बयान कर दी, इनका मामूल बना लें। चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह ताला से दुआ करने की आदत, अल्लाह ताला से मांगते रहें। कोई भी काम हो, छोटे से छोटा काम है आपको, तो अल्लाह ताला से मांगे। इसी तरह नंबर 6, गुनाहों से बचने का एहतमाम। दिल में ये खटक पैदा कर ली जो रमजान में अल्लाह ताला ने पैदा की थी कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, कहीं इससे मेरे ईमान के तकाजे जो है वो ख़त्म तो नहीं हो रही। तो जहाँ कहीं गुनाह का दाइया पैदा होने का खदशा हो, तो उनके असबाब से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। दोबारा दाइया पैदा हो रहा है, तो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे कि ए अल्लाह, नफ्स और शैतान मुझे गलत रास्ते की तरफ डालना चाह रहा है। ए अल्लाह, अपनी रहमत से मुझे बचा लीजिए। ए अल्लाह, अपनी रहमत से मुझे बचा लीजिए। इसी तरह अगर आपको खुद मसाइल आते हैं शरीयत के, तो उसके मुताबिक अमल करें। अगर खुद मसाइल नहीं आते, तो अपनी अकल से, अपने जहन से मसाइल ना बनाएं, ना तो किसी को बताएं और ना उस पर अमल करें, बल्कि किसी मुस्तनद आलिम, किसी मुस्तनद मुफ्ती से मसाइल पूछे और फिर उन पे अमल करें। तो ये चंद अमाल हैं, अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है अगर हम इनकी पाबंदी कर लेंगे, तो अल्लाह ताला की रहमत से रमज़ानुल मुबारक के बाद भी अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल जारी रहेगा। रमज़ान के अनवारात और बरक़ात हमें पूरा साल मिलते रहेंगे। अल्लाह ताला का हमारी तरफ जिस तरह कुर्ब है, तो हम भी अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक मजबूत रख सकेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमा दे और आपको भी तो अमल की तौफीक नसीब फरमा दे, और पूरा साल हमें रमज़ान के अनवारात और बरक़ात नसीब फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।